دوستو، ٹیچنگ پیڈاگوجی تھیوری کا یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے اور آج کے اس ویڈیو میں بات ہوگی تعلیمی نفسیات پر، یعنی شکشا منووگیان پر۔ شروعات کرتے ہیں۔ تعلیم کا ایک اہم اور بنیادی مقصد انسان کی تربیت ہے، لیکن تعلیم اور تربیت دونوں اسی وقت ممکن ہے جب بچے کی فطری صلاحیتوں اور خصوصیات کو سمجھا جائے۔ نفسیات کے فراہم کیے ہوئے حقائق ہمیں انسانی فطرت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہر بچہ نشو و نما کے دوران مختلف قسم کے محرکات اور حالات سے دوچار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف عمل اور رد عمل پیش آتے ہیں۔ نفسیات کے ذریعے ہمیں ان سب کے بارے میں ضروری اور اہم حقائق کا پتہ چلتا ہے۔ تعلیمی نفسیات ان اہم حقائق سے بحث کرتی ہے۔ تعلیم کا دوسرا مقصد درس و تدریس ہے۔ اس لحاظ سے طلباء کو معلومات بہم پہنچانا اور ان کو اکتساب علم میں مدد دینا تعلیم کی اہم ذمہ داری ہے۔ اس اہم ذمہ داری کو بہتر اور مؤثر طریقے سے انجام دینے میں علم نفسیات کے وہ تمام حقائق اور نظریات ہمارے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں جن کا تعلق اکتساب سے ہے۔ کلاس روم میں درسی تعلیم کو بچوں کی فطری ضرورتوں، صلاحیتوں اور دلچسپی کے مطابق پیش کیا جائے تو بہتر تعلیم ممکن ہے۔ نفسیات نے بچوں کی صلاحیتوں، ذہانت اور دلچسپیوں کے بارے میں جو بیش بہا حقائق معلوم کیے ہیں، ان کی مدد سے ایک معلم اپنے شاگردوں کی اہلیتوں اور ضرورتوں کا پتہ لگا کر اپنے فرائض تدریس زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ یہ سب مسائل تعلیمی نفسیات میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، یعنی سبق برائے سبق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ سکھا رہے ہیں، اس میں نفسیات، خاص طور سے بچوں کی نفسیات، ہر بچہ الگ ہے، اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ درس و تدریس کے دوران غور و فکر اور تخیل کی صلاحیتوں کو ترتیب اور فروغ دینا بھی تعلیم کا ایک مقصد مانا جاتا ہے۔ کسی درسگاہ کا محض یہ فرض نہیں کہ وہ طلباء کو مشینی طریقے سے بہت سے حقائق اور معلومات کا انبار دے دے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس معلومات کو زندگی کے مختلف شعبوں میں استعمال کریں، یعنی بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت فراہم کرنا آپ کا اور تعلیم کا کام ہے۔ صرف ان کو ایک مشینی طریقے سے، روبوٹک طریقے سے صرف معلومات دینا نہیں ہے۔ اس کے لیے طلباء کے اندر غور و فکر کی ایسی صلاحیتوں کو ترتیب دینا ہوگا جن کی مدد سے وہ معلومات اور حقائق کو مناسب و موزوں کام میں لا سکیں۔ اس طرح عام نفسیات کے وہ اصول جن کا تعلق اکتساب کی قوت اور فکر اور تخیل سے ہے، تعلیمی نفسیات کا ایک ضروری جزو بن جاتا ہے۔ ایسی تعلیم جو طلباء کی شخصیت کو نظر انداز کر دے، وہ کسی بھی طرح مکمل تعلیم نہیں کہی جا سکتی۔ تعلیم کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ طلباء کی شخصیت کی نشو و نما میں معاون ہو تاکہ وہ انفرادی اور سماجی اعتبار سے زیادہ مطمئن اور کارآمد شہری ثابت ہو سکیں۔ اس لحاظ سے نفسیات کے وہ تمام موضوعات جن کا تعلق شخصیت اور سیرت کی تعمیر اور نشو و نما سے ہے، تعلیمی نفسیات کے دائرے میں آتے ہیں۔ شخصیت، جذبات، رجحانات سے متعلق دیگر مباحث اس ضمن میں خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس جانب تو تعلیم اور تربیت کا عمل بچے کی بنیادی جسمانی صلاحیتوں پر پڑتا ہے جو اسے ورثے میں حاصل ہوئی ہے، اور دوسری طرف اس ماحول اور حالات پر بھی جس میں وہ نشو و نما پاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قسم کے اکتساب کے لیے بنیادی اور جسمانی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر تعلیم یا ماحول لاچار اور مجبور محض ہے۔ بچوں کو چلنا اسی وقت سکھایا جا سکتا ہے جب جسمانی اعتبار سے ان کے اعضاء چلنے کے قابل ہوں۔ حساب، تاریخ یا ادب اسی وقت سکھایا جا سکتا ہے جب دماغی طور سے ان میں اتنی پختگی آ چکی ہو کہ وہ ان کے بارے میں حقائق کو سمجھ سکے اور یاد رکھ سکے۔
نفسیات بچے کی بنیادی جسمانی صلاحیتوں اور ان کے نشو و نما کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس معلومات سے مدرس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف عمروں میں بچوں کی فطری صلاحیتیں کس قسم کے اقتباس کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ صلاحیتوں کی نشو و نما پر ماحول کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس طرح ورثہ اور ماحول، نشو و نما اور جسمانی صلاحیتیں تعلیمی نفسیات کے اہم موضوعات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو دماغ میں رکھنی ہوں گی اگر آپ ٹیچنگ کے پروفیشن میں جاتے ہیں۔ تعلیمی نفسیاتی درسگاہوں میں بہتر اور مؤثر تعلیم و تربیت فراہم کرنے کے لیے وجود میں آئی ہیں، اس لیے اس کے دائرہ عمل میں بیشتر مسائل ہیں جن کا براہ راست تعلیمی ماحول سے تعلق ہے۔ جسمانی اعتبار سے صلاحیتوں کی کیا حدیں ہیں جن سے آگے تعلیم و تربیت ممکن نہیں؟ ورثے میں ملی ہوئی اس کی دلچسپی کا مرکز بچے یا کمسن طلباء کی ذات اور ان کا کردار ہے۔ تعلیمی نفسیات میں عموماً پڑھنے، لکھنے، سیکھنے، یاد کرنے یا کردار کے وہ عملی پہلو شامل کیے جاتے ہیں جو بچوں کو تعلیم حاصل کرنے یا شخصیت کی نشو و نما میں مفید یا معاون ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بیشتر اصول عام بچوں کی صلاحیتوں اور ضرورتوں کے پیش نظر پیش کیے جاتے ہیں، لیکن بچوں کے مخصوص ذہنی مسائل بھی تعلیمی نفسیات کے اعتبار سے اہم ہیں۔ شریر، ضدی اور کسی بھی لحاظ سے دشوار یا پریشان کن طلباء کے مسائل، ان کی روک، حل یا علاج کے بارے میں معلومات تعلیمی نفسیات کا ایک لازمی جزو ہے، جس کو ذہنی خفتان صحت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ موجودہ نظریہ تعلیم میں ایجوکیشنل اور ووکل گائیڈنس کو روز بروز اہمیت دی جا رہی ہے۔ اب یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ تعلیمی درسگاہوں پر اب یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ طلباء کو مختلف پیشوں اور تعلیمی راستوں میں سے صحیح اور ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے مناسب انتخاب میں مدد دیں اور وقتاً فوقتاً پیش آنے والی ذاتی، جذباتی یا سماجی الجھنوں کے حل تلاش کرنے میں طلباء کی مناسب رہنمائی کریں۔ اس لیے ایجوکیشنل اور ووکیشنل گائیڈنس بھی تعلیمی نفسیات کا ایک اہم موضوع ہے۔ تعلیمی نفسیات کا مرکز سے توجہ کمسن طلباء کی شخصیت، کردار اور اکتساب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تعلیم کو اس سماجی پس منظر سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جس میں وہ عمل میں آتی ہے۔ اسی طرح بچے کی شخصیت کے نشو و نما پر استاد اور تربیت دینے والے اشخاص کی شخصیت کا اثر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وسیع نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی شخصیت اور سماجی ماحول کے گوناگون پہلو بھی تعلیمی نفسیات کے دائرہ عمل میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے دائرہ عمل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ تعلیمی نفسیات کن مسائل پر بحث کرتی ہے، لیکن عمومی نفسیات کے تعلق سے مزید وضاحت یہاں ضروری ہے۔ عمومی نفسیات کا مقصد انسانی کردار کا مطالعہ ہے۔ اس مطالعے کی مدد سے یہ عمومی نظریات اور قانون پیش کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کا مقصد بچوں کی شخصیت اور کردار کا مطالعہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے، یہاں پر کردار کا مطالعہ اور یہاں پر شخصیت اور کردار دونوں کا مطالعہ ہے۔ یہ عمومی نفسیات کے پیش کردہ نظریات اور قوانین کو تعلیمی پس منظر میں عملی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات کے مسائل اور اس کا مواد تعلیمی ماحول میں بچے کے کردار اور نشو و نما کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، جبکہ نفسیات کا تعلق عام انسانی کردار اور بنیادی اصولوں سے ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے یہ ہماری پیشکش تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔